والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. محترم صدر مجلس اور اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی و ملت بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں. محترم سامعین، آج جس دور میں ہم اپنا شب و روز بسر کر رہے ہیں، اس میں بیدار ہوتے ہی ہمارے قلب و جگر کو چاک کیا جاتا ہے. کہیں اسلام کو تو کہیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ملک کے مختلف اطراف میں الگ الگ انداز میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سمجھنا ہے یہ جو ہمارے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھ کے کرتوتوں کا بدلہ ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبتیں تم پر پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھ کے کرتوتوں کا بدلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہت سے باتوں کو درگزر فرماتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے جگہ پر ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے، اس لیے کہ انہیں بعض کرتوتوں کا بدلہ اللہ رب العالمین چکھا دے، ممکن ہے کہ وہ باز آ جائے. کیا ہی خوب کہا تھا مولانا ظفر علی خان نے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہارے داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. محترم بزرگوں و دوستو، یہ جو ہمارے سامنے آج ہم ایک پرفتان دور میں آج ہمارے اوپر جو ظالم مسلط بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر چاروں طرف سے آج جو ہمارے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ظلم کے اندر اپنے ظالم بادشاہ بیریوں میں لے رکھا ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھ کے کرتوتوں کا بدلہ ہے. کیونکہ ہمارے اعمال سے ہی زندگی بنتے ہیں، ہمارے اعمال سے ہی ہمارے زندگی سنوارتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آج ہمارے اعمال بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی بنا پر آج ہم پر ظالم مسلط بعد سے بیٹھے ہو چکے ہیں. کیا یہ خوب کہا تھا کہ کسی شاعر نے کہ منتشر ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو اور منتشر ہو تو مرو پھر شور مچاتے کی ہو. کیا ہی خوب کہا تھا کہ اگر آج ہمارے اندر ان شارے کی ساری چیزیں جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے لو نہیں لگائے ہیں، اسی بنا پر آج ہم پر ظالم مسلط بادشاہ بیٹھے ہیں. ہمیں ضرورت ہے، ہمارے خطبہ لوگوں کی ضرورت ہے، ہمارے علماء کی بھی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے، علماء کو چاہیے، خطبہ کو چاہیے، ہم اپنے عوام کو جگائیں، ہم اپنے عوام کو سامنے لائیں کہ ہمارے عوام آج جو ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ ظلم و ستم ڈھانے کا صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اس کے جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس قوم کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدل نہ لے جو ان کے دلوں میں ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ باہم اختلافات کو ختم کرے. جو ہم خواب و غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، اس خواب و غفلت سے نکل کر ہمیں زندگی میں جو ہمارے سامنے جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے خلاف ہمیں اپنے آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. تبھی ہم اپنے آپ کو صحیح جگہ پر لا سکتے ہیں، اور لانے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم لو لگائیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو صحیح طور کو سمجھنے اور ملک و ملت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.